السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سارے ٹھیک ہو؟ اچھا یار، میں نے کہا آئی ایس بی کا اپنا سارے تو بھائی جان بات کچھ اس طرح کہ آئی ایس بی پوری آپ کی کانفیڈنس اور لک کی گیم ہے. جس کا کانفیڈنس اور لک اچھی ہے تو وہ یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے ایکسل کر سکتا ہے. تو ڈے ون سے اسٹارٹ کرتا ہوں. ڈے ون پہ ہم گئے تو فارم فلنگ ہوئی. فارم فلنگ میں ایسا ہوا کہ فارم فل جب وہ کرواتے ہیں نا تو آپ نے اپنی طرف سے فن خان نہیں بننا، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ چینج کروا دیتے ہیں ہر فارم میں. تو فارم فلنگ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. بالکل جلد بازی نہیں کرنی کہ جی ہم اپنی طرف سے کر لیں گے. وہ بالکل اس کے ساتھ بیٹھنا ہے. آپ کے ساتھ وہ بندہ بیٹھے گا 3 گھنٹے، آپ کے ساتھ وہ بندہ ہوتا ہے، آپ کو پورے فارم فل کرواتا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ جلدی بازی نہیں کرنی کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آج کل آئی ایس ایس بھی تھوڑی چھوٹی ہوئی ہے اور روٹین تھوڑی ٹف ہوتی ہے، نیند وغیرہ پوری نہیں ہوتی ہے، لیکن اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، بندہ مینیج کر لیتا ہے. خاص کر کے کریڈٹس تو ایزیلی مینیج کر لیتے ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو ڈے ون میں آپ کے صرف یہی ہوتا ہے، فارم فلنگ ہوتی ہے اور آپ کو چیسٹ نمبرز کی الاٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے چیسٹ نمبر کیا ہیں، اور ڈاکومنٹس آپ سے لے لیے جاتے ہیں. تو آپ کے یعنی کہ ادھر آگے جاتے ہیں، آپ کے ڈوزگر میں لگ جاتے ہیں. ڈے ون یہیں پہ ختم ہوتا ہے آپ کا. باقی آپ ریسٹ کرو جا کر. اگلے دن آپ کو صبح 3 بجے اٹھائیں گے. 3 بجے اٹھائیں گے تو آپ کو پھر تقریباً ناشتے کے لیے پھر بعد میں بھیج دیں گے. اور اگلے دن آپ نے نا یعنی کہ جو نکر شرٹ ہوتی ہے اس میں آپ نے جانا ہوتا ہے، اور آپ کا جی ٹی او کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے. جی ٹی او فرسٹ ڈے میں آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو جب آپ پہلی دفعہ جاتے ہو نا تو جی ٹی او آپ کے گروپ وغیرہ ادھر آپ کو جوہر ہال میں بٹھاتے ہیں. جوہر ہال میں جی ٹی او آتا ہے، چیسٹ نمبر پکارتا ہے اور وہ آپ کا گروپ پورا بناتا ہے. گروپ جب آپ کا بن جاتا ہے تو آپ کو پھر وہ ٹاسک ایریا میں لے جاتا ہے. ٹاسک ایریا میں لے جاتا ہے، وہاں پہ سب سے پہلے گروپ ڈسکشن ہوتی ہے. تو گروپ ڈسکشن میں یعنی کہ بولنا ہوتا ہے آپ، یہ ہوتا ہے کہ اپنا حق چھیننا پڑتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ جی چیسٹ وائز چلے گا. وہ کہتا ہے آپ کی مرضی جو بولتا جائے. جو مجھے یاد ہے ٹاپک گروپ ڈسکشن کا، ہمیں 2 ٹاپک دیے گئے تھے. ایک ٹاپک تھا کہ پاک چائنا جو سی پیک بننا ہے اس کے تاجر برادری پر کیا نقصانات پہنچے ہیں. ایک ٹاپک یہ تھا، ابھی اس میں تقریباً 3 4 لڑکے بولے تھے، میں بھی تھا بولا تھا اس میں 2 منٹ بولا تھا اس پر. تو جی ٹی او نے کہا کہ مجھے نا یہ ٹاپک آپ لوگوں کی نوعیت کا نہیں لگ رہا، تو میں ٹاپک تھوڑا چینج کر دیتا ہوں. تو اس نے ٹاپک کا میں دیا غربت. کہتا ہے غربت کیا ہے؟ سینس آف موٹیویشن ہے، سینس آف ڈیگریڈیشن ہے، یا کچھ کر جانے کا جذبہ ہے؟ غربت کسے کہتے ہیں؟ اس میں ہم سب نے بات کی غربت کے بارے میں. اس میں میں تقریباً 3 ساڑھے 3 منٹ بولا تھا. تو وہاں پہ یہ کہ جو گروپ ڈسکشن ہوتی ہے نا، آپ نے اس پہ اپنا فل ٹرائی کرنی ہے کہ آپ وہاں پر اپنا جو اسٹانس ہے اپنا کلیئر کر لو، اپنا لوہا منوا لو، کیونکہ اس کے بعد آپ کو بہت فائدہ کرے گا. وہ آپ کو بتاتا ہوں کس میں فائدہ کرے گا. تو یہ ہے پھر کہ گروپ ڈسکشن ہوئی. گروپ ڈسکشن کے بعد آپ کو نا ایک دم ہی پھر ماڈل پلاننگ پہ آ جاتا ہے. اب جو بندہ گروپ ڈسکشن میں اچھا بولا ہوتا ہے نا، جی ٹی او کی بھی نظر اس پہ بیٹھ جاتی ہے، اور جو آپ کے گروپ ممبرز ہوتے ہیں یعنی کہ جو آپ کے ساتھ کے چیسٹ نمبرز ہوتے ہیں آپ کے گروپ کے اندر ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یار یہ لڑکا بڑا اچھا بول رہا ہے، اس میں کچھ تو ہے. جو میرا گروپ تھا، میں آپ لوگوں کو سچ سچ بتاؤں، میرے گروپ میں یعنی کہ بہت ہی مٹھا قسم کا گروپ تھا. چیسٹ نمبر 13 اور میرا چیسٹ نمبر 15 تھا. اور بہت ہم 2 لڑکے تھے صرف جو یعنی کہ صحیح جا رہے تھے. اور یعنی کہ جی ٹی او جتنے بھی ٹاسک تھے نا اس میں وہی اور میں ہی کرتے رہے. اسی کے بعد جیسی گروپ ڈسکشن ختم ہوئی تو لیکچریٹ ہوا. لیکچریٹ میں یہ ہوتا ہے جسٹ لائک گروپ ڈسکشن ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بس کھڑے ہو کے بولنا ہوتا ہے. گروپ ڈسکشن میں آپ بیٹھ جاتے ہو، کھڑے ہو کے آپ کو بولنا ہوتا ہے. مجھے ٹاپک ملا تھا کشمیر کا حل کیا ہے، کشمیر کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے، کیا حل ہے. اس پہ میں کھڑے ہو کے تقریباً 3 منٹ بولا تھا. اس نے میں سے پھر آگے کاؤنٹر کوشچنس کیے جی ٹی او نے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں پلیبی سائڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں میں نے اس کو بولی تھیں. 2 پوائنٹس بولے. تو کہتا ہے آپ کے نزدیک جنگ ہونے، کہتا ہے کہ اگر آزاد کشمیر پہ حملہ کر دیا جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو. میں نے کہا سر اسٹیٹ آف وار ہی بنتی ہے اور پاکستان کو فوراً وار کا اناؤنسمنٹ کر دینی چاہیے کہ پاکستان شوڈ ہیو اے وار ود انڈیا. تو کہتا اچھا ٹھیک ہے، مجھے بٹھا دیا. لیکچریٹ کے ٹاپکس اس طرح کے تھے یعنی کہ جنرل قسم کے ٹاپک ہوتے ہیں. لیکچریٹ کا ٹاپک ہر بندے کو علیحدہ ملا تھا. کسی کو بہت گندا قسم کا ٹاپک بھی ملا تھا. کسی کو ملا تھا نشہ ایک بری عادت ہے. ایک یہ ملا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کے بری وجوہات اور اس کا سارا بلیم کس پہ جاتا ہے. اور یعنی کہ اس طرح کے ٹاپکس آ رہے تھے لڑکوں کو. تو مجھے چلو اچھا میرے ٹاپک مل گیا تھا، میں اس پہ بول بھی گیا تھا، میرے پاس مواد بھی تھا، میں نے بولا اس کے اوپر. لیکچریٹ ختم ہوتا ہے تو آپ کو ماڈل پلاننگ کی طرف آ جاتا ہے. ماڈل پلاننگ میں آپ کے پاس ایک ماڈل ہوتا ہے تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. اب میں اچھا بولا ہوا تھا اور چیسٹ نمبر 13 اچھا بولا ہوا تھا گروپ ڈسکشن کے اندر. باقی سب نے یعنی کہ 1 1 منٹ یا آدھا آدھا سیکنڈ کا بول رہے تھے سارے، آدھا آدھا منٹ کا. تو یہ بات ہوئی.
تو اس کے بعد نا اس نے ہمیں بتایا ساری بتائی. اب ماڈل پلاننگ میں بہت زیادہ چیزیں وہ بتا دیتا ہے آپ کو, اتنی زیادہ چیزیں بتا سکتا ہے کہ آپ نا یعنی کہ بالکل کنفیوز ہو جاتا ہے میں جاؤں تو کدھر جاؤں. اتنی کچھ چیزیں بتا دی تھیں نا اس نے. بس آپ نے جو رکھنا ہے نا دا مین فوکس از دیٹ کہ آپ نے جتنی بھی اسپیڈس اور جتنی بھی یعنی کہ ساری چیزیں ہیں نا جو ڈسٹینس آپ کو بتاتا ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے, کیونکہ اٹ ول ہیلپ اے لاٹ. کیونکہ اس میں آپ نے اسپیڈ ڈسٹینس ٹائم وغیرہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے, وہ کر لیتے ہو آپ. اب جب ہوا نا تو ہم سارے کھڑے ہوئے, وہ چھپ کر گیا. میں سب سے پہلے بولا, میں نے کہا جنٹل مین ماڈل پلاننگ ہے, اس کے اندر ہم اگر ایز اے گروپ ٹیم کام کریں ایز ود میوچل کوآپریشن تو ہم بہت اچھا کر سکتے ہیں, ہم اس کو حل کر لیں گے. تو میں بات کرنے لگا, میں ان کو بتایا یہ چیسٹ نمبر 13 میرے ساتھ بولنے لگا, کہتا ہے جی چیسٹ نمبر 15 میں آپ کی بات بالکل سمجھ گئے اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر ہم مل کے کریں گے ایسے کریں گے, اگر ہر بندہ اپنے اپنے پلان دے گا صحیح نہیں ہوگا. میں نے کہا بالکل چیسٹ نمبر 13 آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو وہاں سے ہم نے کیا. اب یہ تھا کہ میرے گروپ کے والوں کا نا تقریباً میتھ تھوڑا کمزور تھا, کیونکہ ان سے جو کیلکولیشنس تھی نہیں نکلتی تھیں, ساری جتنی بھی کیلکولیشنس تھیں, جو اتنا بھی اسپیڈ نکالنی تھی, جتنا ٹائم نکالنا تھا, سارا میں نکال کے دے رہا تھا. پھر نہ ایک لڑکے نے پلان دیا, وہ پلان فیل ہو رہا تھا. میں نے پھر پلان دیا, میں نے ان کو سارے ایک پلان بنا کر دیا. میں نے کہا اگر ہم اس طرح کریں اس طرح کریں, وہ پلان بہت بڑا تھا, ابھی میں آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ماڈل پلاننگ ایسی چیز ہے نا کہ آپ سے حل نہیں ہو سکتی. جی ٹی او آپ کا کیا چیک کر رہا ہوتا ہے, دا مین فوکس آف جی ٹی او از دیٹ کہ وہ آپ کا صرف یہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ لڑکا کتنا پارٹیسپیٹنگ ہے, کتنا کوآپریٹ کر رہا ہے, اور کتنا یعنی کانفیڈنٹ ہے, کانفیڈنس سے بول رہا ہے. میں نے اس کو سارا یعنی کہ بتایا اس ٹائم ادھر. جی ٹی او نے ہمیں ٹائم دیا ہوا تھا کہ آپ اپنی ماڈل پلاننگ کریں. ہم ادھر کر رہے تھے ماڈل پلاننگ, تو اس میں نے ساری کیلکولیشنز وغیرہ کر کے بتائیں. پھر چیسٹ نمبر 13 میرے ساتھ ہوا, کہتا ہے بالکل چیسٹ نمبر 15 آپ کا پلان جو آپ بتا رہے ہو یہ ہمارا سکسیزفل ہوگا. میں نے پلان اس کو بتایا, تو پھر نا جی ٹی او آیا تو کہتا ہے کون ماڈل پیش کرے گا. چیسٹ 13 اور میں چیسٹ 15 تھا, میں نے ہاتھ کھڑا کیا, ہم دونوں نے ہاتھ کھڑا کیا گروپ میں. جی ٹی او کہتا ہے چیسٹ نمبر 6 کے لیے کتنے ووٹ ہیں, ہاتھ لڑکوں نے کھڑے کیے 6. کہتا ہے چیسٹ نمبر 15 کے لیے 5. میرے 5 ووٹ تھے. تو ماڈل پلاننگ پھر ظاہری بات ہے جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں میجارٹی از اتھارٹی. تو چیسٹ نمبر 13 جو تھا اس نے یعنی کہ ماڈل پلاننگ پیش کی, تو وہ بھی فیل ہو گیا تھا. تو میں جب اس نے بعد میں بولا کوئی اور پلان دینا چاہیے, میں نے کہا سر میں دیتا ہوں. تو میں بھی بولنے ہی لگا, تو میں نے کہا سر ادھر سے, تو کہتا ہے اوکے جنٹل مین